بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کو سمجھنے سے پہلے ہم ایک ہائی لیول پر زکوٰۃ کی اقسام کو دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کس قسم کی ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ کی اقسام تو یہ بنیادی طور پر چار طرح کی چیزوں پر زکوٰۃ ہے۔ ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اموال سے متعلق، کہ اموال سے کیا مراد ہے، جس کے اندر اموال میں سونا، چاندی، نقدی یعنی روپیہ پیسہ اور مال تجارت۔ تو یہ یعنی ایک قسم ہوتی ہے زکوٰۃ کی، جس کو ہم پہلی قسم کہہ رہے ہیں۔ دوسری قسم ہوتی ہے زکوٰۃ کی جو سائمہ جانوروں پر ہوتی ہے۔ سائمہ جانور سے مراد ہوتا ہے جو چرنے والے جانور ہیں، جو یعنی جن کے چرانے پر مالک کا کچھ خرچہ نہیں آ رہا ہوتا، کسی کھلے جنگل میں چھوڑ دیے، کھلے میدان میں چھوڑ دیے، وہاں پہ خود ہی چرتے رہے، خود ہی کھاتے پیتے رہے، تو یعنی مالک کا اس کے اوپر خرچہ نہیں آ رہا، تو اس کو سائمہ جانور کہتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن یہ ہے کہ جو جانور گھر کے اندر رکھے ہوتے ہیں، جس کو جانور مالک خود چارہ ڈال رہا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر نہیں آئیں گے وہ۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے کھیتی، پھل وغیرہ، کھیتی کی پیداوار یا جیسے باغ کی پیداوار ہے، پھل فروٹ، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، جس کو ہم عشر کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس کوئی گھر سے کان نکل آئی یا کوئی دفینہ اس کو مل گیا، خزانہ مل گیا، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، جس کو ہم خمس کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ یعنی بنیادی طور پر چار ہائی لیولز پہ اگر دیکھا جائے تو یہ چار طرح کی قسمیں بنتی ہیں، لیکن اس میں زیادہ تر ہمارا جو واسطہ پڑ رہا ہوتا ہے وہ اس قسم سے پڑ رہا ہوتا ہے جو کہ پہلی قسم ہے، اموال سے متعلق، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ خاص طور پر جو لوگ شہروں کے اندر رہنے والے ہیں ان کا تو واسطہ ہی یعنی پہلی قسم سے پڑ رہا ہوتا ہے۔ گاؤں وغیرہ کے اندر بھی رہنے والوں کا واسطہ کھیتی، پھل، عشر سے اکثر پڑ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو خمس ہے وہ شاذ و نادر کبھی کسی کا خزانہ نکل آئے تو نکل آئے، ورنہ اس کا واسطہ لوگوں کو اس کا واسطہ نہیں پڑ رہا ہوتا اکثر۔ اور جو سائمہ جانور ہیں اس کا بھی رواج آج کل گاؤں وغیرہ کے اندر بھی کم ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر اس کا رواج ہوتا ہے۔ تو یعنی جو زیادہ اہم ہے سب سے زیادہ، وہ سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ اموال کی یعنی زکوٰۃ کس طرح ہوتی ہے۔ یعنی دوسرے نمبر پر سمجھنے کی اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عشر کی کس طرح ہوتی ہے زکوٰۃ، اور پھر یہ کہ تیسرے نمبر پر سائمہ جانور، اور چوتھے پر یہ کان دفینہ۔ تو ابھی سب سے پہلے ہمارا فوکس جو ہوگا وہ اس قسم کی زکوٰۃ کے اوپر ہوگا، جو کہ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت سے متعلق ہے۔ اس کے بعد پھر باقی قسموں کو انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے۔ ابھی تو لوگوں کی شریعت کی نظر میں کتنی قسم کی قسمیں ہوتی ہیں، تو لوگوں کی اقسام اگر ہم دیکھ لیں، لوگوں کی اقسام، تو شریعت کی نظر میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ یا تو کوئی شخص جو ہے وہ مالدار شخص ہے، مالدار سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص، اس پر شریعت نے زکوٰۃ دینا فرض کی ہے، یعنی اس کے لیے زکوٰۃ دینا فرض ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، یعنی زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اور دوسری قسم جو ہے شریعت کی نظر میں وہ غریب لوگ ہیں، جس کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض نہیں ہے، اور وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے لوگ جو ہیں وہ متوسط طبقہ، یعنی اس کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیں گے کیونکہ نصاب ہی نہیں پورا ہوتا، لیکن یہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے کیونکہ زکوٰۃ نہ لینے کا نصاب جو ہے اس کی بھی اپنی شرائط ہیں، تو اس کے مطابق یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ تو یہ یعنی تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں شریعت کی نظر کے اندر۔ اب سوال یہ کہ ان کو پہچانا کس طرح جائے، کہ وہ کتنی مقدار کے اندر کیا چیز ہوگی کہ بندہ مالدار سمجھا جائے گا، اور کب غریب سمجھا جائے گا، اور کب جو ہے وہ متوسط سمجھا جائے گا۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو چیزیں ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے، جس کے اندر سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اموال کس قسم کے ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ واجب کی، اموال زکوٰۃ کیا ہیں۔ تو اموال زکوٰۃ کے اندر وہی جو چار چیزیں بھی ہم نے ادھر بھی دیکھی کہ یہ چار چیزیں ہیں جو کہ سونا، چاندی،
اور نقدی اور مال تجارت. یہ یعنی 4 قسم کی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ دیکھیں گے کہ کون شخص صاحب نصاب بنتا ہے اور کس طرح سے بنتا ہے وہ. تو جہاں تک معاملہ ہے سونا اور چاندی کا، تو سونا اور چاندی کسی بھی شکل کے اندر ہو، انسان کے پاس خاص زیور کی شکل میں ہے یا اینٹ کی شکل میں ہے یا بسکٹ جیسے آج کل سیونگز لوگ کرتے ہیں بسکٹ کی شکل میں، یا کوائنز کی شکل میں، سکے کی شکل میں، یا کوئی برتن ہے اس کی شکل کے اندر ہے، اور چاہے یہ چیزیں استعمال کے اندر آتی ہیں یا نہیں آتی، اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہیں یا بینک کے لاکر میں رکھی ہوئی ہیں یا کسی کے پاس رکھی ہوئی ہیں، اور چاہے یہ خالص ہیں یا اس کے اندر کوئی کھوٹ ملا ہوا ہے، جتنی بھی صورتیں بنتی ہیں ان تمام صورتوں کے اندر سونا اور چاندی یہ قابل زکوٰۃ اموال ہیں، یعنی یہ مال زکوٰۃ کے اندر چیزیں آتی ہیں. اور اس کے اندر اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی چیز کام میں ہماری ضرورت کی ہے اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں پہنتے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، نہیں، بلکہ سونا چاندی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر ہر حال کے اندر زکوٰۃ واجب آئے گی. اور اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ انشاءاللہ ہم نصاب کے اندر دیکھیں گے. اس کے بعد آتا ہے نقدی اور مال تجارت، تو اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر دیکھتے ہیں.